اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقشارہ پیر کامل کاملارہ رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اس کے کرم سے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے آج عظیم دینی درسگاہ جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کالونی میں ایک بار پھر ختم بخاری شریف کا پروگرام جس میں آپ اور میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے مالک کائنات اس کے فیوز و برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں گزارش کروں گا ہمارے نہایت ہی محترم ڈاکٹر ماہر حق نواز جلالی صاحب آگے تشریف لے آئے تشریف فرما ہیں سرمایہ اہل سنت محسن اہل سنت استاذ الاساتذہ حافظ اصغر علی صاحب جلالی محتمم جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کالونی آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی پاک کتاب سے کرنا چاہتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں فخر القراء نجم القراء جناب قاری محمد مدنی چنیوٹی صاحب آئیں گے اور رب خالق کائنات کے پاک کلام سے تلاوت کلام پاک فرما کر ہمارے سینے منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کھڑے ہو کے استقبال کریں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے قبلہ استاذ گرامی استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ طاہر اقبال جلالی صاحب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا تلاوت کلام پاک پیش فرماتے ہیں جناب قاری محمد مدنی چنیوٹی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے جناب قاری محمد مدنی چنیوٹی صاحب. دوران تلاوت تشریف لے کے آئے استاذ الحفاظ فخر القراء جناب قاری محمد منظور احمد سیالوی صاحب. دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید. اور خطیب اہل سنت استاذ العلماء فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ عاصم رضا جلالی صاحب. دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ اسامہ طیب جلالی صاحب. صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم عليك يا حبيب الله. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچانی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی بچالی. فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. وہ عطا پہ عطا کرنے والے اور ہم ٹلنے والے. وہ عطا پہ عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. جیسی دیوڑی ہے ویسے بھکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی. جیسی دیوڑی ہے ویسے بھکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچالی. میں گدا ہوں مگر
مستند ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلالی یہ غلامی بڑی مستند ہے سفر کی ضرورت نہیں ہے میری عمر رواں بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے کیوں ان کے قدموں میں میری جبیں ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی ان کے قدموں میں میری جبیں ہے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی اور مقطع میں فقط نہ میں رومی نہ جامی نہ حالی نہ میں اقبال خسرو نہ سعدی نہ میں رومی خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا حافظ اسامہ طیب جلانی صاحب. دوران نعت تشریف لے کے آئے صاحبزادہ مفتی محمد ابرار حسین نقشبندی صاحب.
جناب حافظ شاہد اقبال جلالی صاحب، ڈاکٹر محمد آصف عطاری صاحب، میاں منیر احمد حیات اور حافظ محمد عارف حسین قادری صاحب، جتنے بھی علماء کرام تشریف لے کے آئے، سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ دعوت محبت دیتا ہوں خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ عاصم رضا جلالی صاحب، مدرس جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کالونی۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند پڑھیے، الصلاة والسلام علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ، دی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرات، علماء کرام، قرائے عظام، ائمہ مساجد، خطبہ حضرات، بالخصوص شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر اقبال جلالی صاحب، ناظم اللہ جامعہ جلالیہ، اسی سارے مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کالونی دے 15ویں تعلیمی سال دے اختتام دے موقع تے ختم بخاری شریف دی تقریب دے اندر حاضر رہا۔ یہ شعبہ درس نظامی دے 15ویں سال دی تکمیل ہوئی ہے۔ ویسے تے الحمدللہ مرکز نو 36 سال ہو چکے نے دین متین دی خدمت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ مرکز دا مکمل سٹاف، اہل محلہ، منتظمین، جملہ معاونین مبارکباد دلائے۔ کیوں؟ جلال پور بھٹیاں دی تاریخ دے اندر یہ منظر اس ادارے تو علاوہ تانوں نظر نہیں آیا۔
جس جگہ تے کریمہ سادی تو لے کے موقوف علیہ بلکہ بخاری شریف تک طلباء نو دین اسلام دی تعلیم دیتی جاتی ہے، اور اس چیز تے خوش نہیں ہوندے کہ جلال پور بھٹیاں تواڈے شہر دی تاریخ دے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت تواڈے اس ادارے نو عطا فرمائی۔ اور میں حسن اہل سنت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حافظ اصغر علی جلالی صاحب اطال اللہ عمرہ آپ دل دیاں اتھا گرائیاں تو خراج تحسین پیش کرنا کہ جنہ اس گلشن نو آباد کیتا ہے، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر اقبال جلالی صاحب انہاں نو اسی خراج تحسین پیش کرنے ہیں کہ جنہ اس گلشن دی احسن انداز نال آپ یاری فرما رہے ہیں۔ بندے آندے نے شالا کسے دا کوئی ہوئے بندہ بغیر کسے مالک تو نہ ہوئے، شالا کانڈ پیچھے مالک ہون، یہ بڑی وڈی گل ہے جو بندہ سمجھے، لیکن شالا مالک بھی ہون کانڈ پیچھے، انہاں دی شفقت، انہاں دی محبت، انہاں دا سایہ بھی ساڑھے سراں تے سلامت روے، لیکن ایک دعا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ یہ بھی کرنی چاہیے وہ مالکاں دا نیب بھی اللہ تعالیٰ سانو چنگا عطا فرمائے۔ جس باغ دا مالی نہیں رہندا پچھوں باغ دی رکھوالی آڑا بھی بچدا کوئی نہیں، تو ان دا پھل چڑیاں تے لالیاں کھا جاندیاں نے، بندیاں نو نہیں ملدا، لیکن اگر ایسے سپاہی اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دی توفیق دے نال بندہ تیار کر جائے کہ تا دم آخر تا صبح قیامت اس ادارے کو لوگاں نو دین اسلام دی تبلیغ بھی ہوندی رہے تو انہاں نو فائدہ بھی پہنچدا رہے۔ پیارے بھائیو، ساڈی مساجد دے اندر سن 2008 دے اندر میں بھی جامعہ جلالیہ دے اندر جدو داخل ہویا، اس وقت شہر دے اندر گنتی دی مساجد سن، اس وقت تواڈے سامنے پورے شہر دے اندر مسجداں دا جال بچھیا ہویا، اور مساجد دے اندر کچی پکی روٹی پڑے ائمہ مساجد موجود سن، تسی اس چیز تے ناز نہیں کردے کہ ہن کسی مسجد دے اندر درس مشکات شریف ہو رہے ہیں، کسی مسجد دے اندر درس قرآن ہو رہے ہیں، کسی مسجد دے اندر درس فقہ جاری ہے جی، یعنی کچی پکی روٹی تو اٹھا کے لوگاں نو ائمہ مساجد اور خطیب ایسے دیتے نے جڑے صرف کچی پکی روٹی پڑھن والے نہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور کریمہ شادی تو لے کے بخاری تک پڑھے ہوئے علماء نے، اور اس ساڈے واسطے سعادت والی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ نو عطا فرمائی۔ ساڈی مساجد دے اندر بیگانے بندیاں دا ٹائم ٹیبل لگا ہوندا سی جندے تو ویکھ کے اسی نماز پڑھا دے ہیں۔ استاد صاحب دی مہربانی دے نال اللہ تعالیٰ نے سانو اہل سنت و جماعت دا اسلامی کیلنڈر بھی عطا فرمایا ہے۔ ہن ساڑیاں مسجداں دے اندر سنیاں دے کیلنڈر لگا ہوندا ہے جندے تو ٹائم ویکھ کے بندے نماز دی پابندی کر دے۔ سینکڑوں اس طرح دیاں مثالاں ہیں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے تواڈے اس ادارے نو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اور میں تانوں مبارکباد دے رہا اس وجہ تو کہ تسی جس ادارے دے نال تعاون کردے ہو، جس ادارے دے نال تہاڈا تعلق ہے، جس ادارے دے نال تسی منسلک ہوئے ہو، وہ ادارہ کھا کے ڈکار نہیں مار رہا، دین اسلام دے ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں
جڑے تا حیات اللہ دا قرآن بھی لوگاں نو سنا دے رہن دے، نبی دا فرمان بھی سنا دے رہن دے، اور اللہ تعالیٰ تو آنے اس چیز دی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ یہ دین اسلام سیکھنا کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بالکل کوئی ایسا عمل نہیں جڑا جن کی کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، بلکہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک یا دو گلاں کر کے میں بات کو ختم کرنے لگا، توجہ کریا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی رسول دے نال محو گفتگو نے وہی آئی، حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس صحابی دے نال تسی گفتگو فرما رہے ہو ان دی زندگی دی ایک ساعت ایک لمحہ باقی رہ گئی، توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس صحابی دے نال، جس شخص دے نال، جس بندے دے نال تسی گفتگو فرما رہے ہو ان دی زندگی دے ایک لمحہ باقی رہ گیا، ایک ساعت باقی رہ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک گل اس اپنے صحابی نو دسی، سجنا چند گھڑیاں رہ گئی تیری زندگی ختم ہونے والی۔ صحابی رسول صلی جس وقت بندے نو پتہ لگ جائے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس وقت بندے نو اپنی اولاد دی یا پیسے دی ٹینشن نہیں ہوتی، بندے نو آخرت دی فکر پہ جاتی ہے کہ میں وہ کام کراں جڑا ہن مینوں فائدہ دے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مین کوئی ایسا عمل دسو جڑا عمل کیتیاں میری واسطے فائدہ مند ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اشتغل بالتعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم دین سکھن دے اندر مشغول ہو جاؤ۔ راوی فرماندے نے عصر دا ٹائم سی جدو وہی آئی، مغرب تو پہلے پہلے اس صحابی رسول دا انتقال ہو گئے۔ اے گل سمجھا جائے، آپ فرماندے نے جس وقت حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل دسو جڑا عمل اس ٹائم سب تو بہتر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے دین سیکھن دا حکم فرمایا۔ راوی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے اس وقت دنیا و مافیہا دے اندر کوئی اور عمل ایسا ہوندا جڑا سب تو اعلیٰ ہوندا، میرے پاک نبی نے اس عمل دا حکم فرمانا سی۔ جدو رسول اللہ نے دین سیکھن دا حکم فرمایا ہے تو پھر قیامت تک آنے والے لوگاں نو سمجھ لگ گئی ہے اے دنیا و مافیہا دے اندر جڑا سب تو اعلیٰ اکمل عمل ہے وہ اللہ دا قرآن سیکھنا ہے یا نبی دا فرمان دا عمل سیکھنا۔ سب تو اعلیٰ عمل ہے دین اسلام سیکھنا، سب تو اعلیٰ عمل ہے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرنا، اور اگر اس تو بڑا عمل ہوتا تو رسول اللہ تعلیم اس عمل دی فرمانی سی۔ پتا چلیا اعلیٰ عمل ہے دین سیکھنا، لوگاں نو دین سکھانا۔ اس واسطے میرے محبوب نے اس صحابی رسول نو دین سیکھن دا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے، حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ملک شام دے دار الحکومت دمشق دی مسجد دے اندر میں حضرت سیدنا حکیم الامت ابو دردہ عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول موجود ہاں۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دمشق دی مسجد دے اندر اسی موجود ہاں، حضرت سیدنا ابو دردہ دے کول تے آپ دے کول ایک بندہ آیا، اس آگے عرض کیتی حضور میں مدینہ شریف تو آیا ہوں دمشق دے اندر، مدینہ شریف میلا سفر کر کے دمشق دی مسجد دے اندر حضرت سیدنا ابو دردہ دے کول آئے نے۔ کس واسطے آئے نے؟ اے سنیا جے بڑے دلان دے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی۔ مدینہ شریف تو چلے نے ملک شام دے دار الحکومت دمشق دی مسجد دے اندر حضرت سیدنا ابو دردہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے۔ عرض کی تھی حضور میں تواڈے کول آیا اتنا سفر کر کے مینوں خبر ملی ہے کہ توانوں ایک حضور دی حدیث یاد ہے۔
دب کے بولو سبحان اللہ. مینو پتا چلیا ہے کہ توانے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث یاد ہے. حضور میں وہ نبی دی حدیث سنن واسطے تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہویا. حضرت سیدنا ابو درداء نے سوال کیتا, فرمایا تجارت واسطے آئے ہو؟ تجارت واسطے آئے ہو تسی آکھیا ہونا ہے کہ انہاں نوں ملی جائیے. عرض کی حضور میں تجارت واسطے نہیں آیا. فرمایا کسی اور کام آئے ہو؟ عرض کی حضور کسی اور کام ہی نہیں آیا, میں صرف اور صرف شہر مدینہ تو چلیا اور دمشق دی مسجد کے اندر ایکو مقصد لے کے آیا کہ مینوں خبر ملی ہے, مینوں خبر پہنچی ہے کہ تانوں ایک میرے پیارے محبوب دا فرمان یاد ہے. میں اتنا سفر صرف نبی دی ایک حدیث سنن واسطے کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے ساڈے اسلاف دا طریقہ, اے ساڈے بزرگاں دی دین اسلام نال محبت, اے ساڈے بزرگاں دا انداز اور ساڈے اسلاف دا طریقہ ہے کہ قرآن پاک سیکھن واسطے حضور دی ایک ایک حدیث واسطے میلا سفر کر کے جاندے سن. کس واسطے؟ سانو نبی دی ایک حدیث مل جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک فرمان سنن نو مل جائے. یہ حدیث پاک سنانے دی وجہ یہ ہے پیارے بھائیو, اج اسی اپنیاں صلاحیتاں اپنی سوچو بچار دا قبلہ درست کریے. ساڈا حال ہے کہ اسی اپنی محلے دی مسجد وچ بھی حدیث سنن نہیں جاندے. ساڈا حال ہے اپنے شہر دے ادارے دے اندر قرآن سیکھن نہیں جاندے, نہ بچیاں نوں بھیجنے آ. ساڈا حال ہے کہ مال بٹورن دا کوئی بھی طریقہ ضائع نہیں ہون دیندے. لیکن دین اسلام تو اتنی دوری ہو چکی ہے, اے حالت اے منظر ویندیا ہویا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت تے, ایک دور آئے گا میری امت تے, ایک زمانہ آئے گا میری امت تے, لالچ دی وجہ تو اور دین تو دوری دی وجہ تو انہاں نوں پرواہ ختم ہو جاوے گی کہ مال حلال طریقے نال آ رہے ہیں یا مال حرام طریقے نال اکٹھا کر رہے ہیں. آج وقت آ گئے, آج دور آ گئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے اندر 1954 یہ حدیث پاک ہے, فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت تے انہاں نوں پرواہ ہی نہیں ہونی جڑا پیسہ آ رہا ہے بینک دے اندر حلال طریقے نال آ رہا ہے یا حرام طریقے نال آ رہا ہے. آج وہ پرواہ ساڈے وچوں ختم ہو گئی ہے دین تو دوری دی وجہ تو, لالچ دی وجہ تو. پیارے بھائیو اپنے رخ تبدیل کرو, اپنی محبتاں دے قبلے درست کرو. ساڈے اسلاف نے سانو دسیا ہے ساڈی محبت دنیا دے نال نہیں ہونی چاہیے, ساڈی محبت ساڈیاں عقیدتاں دے مرکز و محور رب دا قرآن ہونا چاہیے یا نبی دا فرمان ہونا چاہیے. پیارے بھائیو میری بات ختم ہو گئی ہے. علماء تشریف فرما نے, طلباء موجود نے, جڑا بندہ مخلص ہو کے بغیر لالچ تو دین اسلام دے نال لگ جاندہ ہے, یہ دین اسلام ایسا ہے کہ کسی بندے نو تھوڑ نہیں ران دیندہ. اللہ اکبر کبیرہ. دین پڑھنا بھی چاہیے, اس تے عمل بھی کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میدان معاشر کے اندر قرآن ایک شخص ایک بندے دی شکل دے گا, اللہ تعالیٰ ایک انسان دی شکل دے کے رب تعالیٰ قرآن ایک بندے کو بھیجے گا, اور قرآن انسانی شکل دے اندر ایک عالم دین دے کول جائے گا. جا کے آکھے گا یا اللہ اے جڑا بندہ ہے اس نے میرا علم حاصل کیتا ہے, عمل نہیں کیتا, میری حدود دی خلاف ورزی کرتا رہے, میری نافرمانی کرتا رہے. مولا جدوں اندیاں بارے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قرآن دسے گا, اللہ فرمائے گا ان دے بارے تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے. قرآن اس بندے نو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گا. پھر وہی قرآن ایک اور عالمی دین دے کول جائے گا, جا کے عرض کرے گا یا اللہ اس نے میری حدود دی خلاف ورزی نہیں کی تھی, اس نے میرے فرائض تے عمل کیتا ہے, اس نے میری نافرمانی نہیں میری پیروی کرتے ہویا زندگی گزاری ہے. اللہ فرمائے گا ان دے بارے بھی اے قرآن تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے. قرآن اس عالم دین نو ریشم دا موٹا ہلا پہنائے گا, ریشم دا موٹا ہلا پہنائے گا, ان تاج عطا کیتا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس عالمی دین کو جنت عطا فرمائے گا. دین دے نال لگ جاؤ, دین دے نال مخلص ہو جاؤ, دین دے نال شامل ہو جاؤ.
اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دنیا و آخرت وچ عزت عطا فرمائے گا، قبر و حشر وچ اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو قرآن پڑھنے دی، دین سیکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک گزارش تواڈے سامنے کرن لگا، اے روحانی منظر تسی ویکھ رہے ہو، اے علمی منظر تسی ویکھ رہے ہو، جے تانوں یہ چنگا لگدا پے پھر تانوں بھی چاہیے اپنے بھائیاں وچوں، اپنی اولاد وچوں، اپنے بیٹیاں وچوں ایک نو درس دے اندر داخل کروا کے نبی دا خادم بنا لو۔ تواڈے کول سنہری موقع ہے، تواڈی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچیاں نو عالمی دین بناؤ، اپنے بچیاں نو کوئی دریا دے کول رہ کے بندہ پیاسا رہ جاوے تے اندے ورگا بھی بد نصیب کوئی نہیں۔ تواڈے کول سمندر علم دا بہ رہا ہے، آؤ اپنے بچیاں نو اس ادارے مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ دے اندر داخل کرواؤ۔ تواڈے بچیاں نو قرآن پاک دی بھی تعلیم دیتی جائے گی، تواڈے بچیاں نو عالم دین بھی بنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس منظر دا، جس نظارے دا سانو انتظار سی انہوں انداز شروع ہون لگے۔ میں عزیزم حضرت مولانا حافظ سکندر بشیر جلالی صاحب انہاں دعوت دینا، وہ تواڈے سامنے بخاری شریف دی آخری حدیث پڑھتے ہیں اور اس تو بعد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر اقبال جلالی صاحب آپ درس حدیث بیان فرماندے نے۔ انہاں دی آمد تو پہلے ایک نعرہ بنا چوم کے بازاؤ ہو کے نعرہ تکبیر، سینے دا زور لا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالروبية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائز۔ قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، طلباء اعظام، لائق صد واجب الاحترام معزز شرکائے ختم بخاری شریف، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج
حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کا درس ہے۔ یہ جلسے کی طرح تقریر نہیں ہوتی، حدیث پاک کی تشریح بیان ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے آخر میں جس حدیث پاک کو بیان کیا، تھوڑا سا باب کا تعارف بیان ہوگا اور حدیث پاک کی مختصر وضاحت ہوگی۔ یہ میرے سمیت آپ سب کی خوش نصیبی ہے، اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا عظیم مجموعہ صحیح بخاری، اس کی آخری حدیث پاک میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں صرفی نحوی بحث یا علم معانی بیان کی بحث میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ طلباء کا آخری سبق ہے۔ میں کوشش کروں گا کچھ باتیں طلباء کے لیے ہو جائیں اور باقی باتیں جو میرے بھائی محبت سے دین اسلام کی محبت میں بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کا درس سماعت کرنے کے لیے تشریف لائے، کچھ باتیں ان کو بھی سمجھ آ جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا جو عنوان لکھا ہے وہ ہے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن ہم لوگوں کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم دین اسلام کے اصول اور فروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کے پابند ہیں، ہم ان احکامات کے مکلف ہیں۔ نیک اعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور برے اعمال سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے آخر میں اعمال کے وزن کا باب بیان فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم نے ہمارے ذمے جو احکامات تھے، ہم نے کتنے احکامات کی پابندی کی ہے۔ اور یہ جو باب ہے، چونکہ محدثین کا طریقہ ہے کتاب بیان کرتے ہیں، کتاب میں ابواب کو بیان کرتے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے آخر میں جس کتاب کو بیان کیا یہ ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید اس وجہ سے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور ہماری نجات کا دار و مدار بھی اسی عقیدہ پر ہے۔ اگر بندے کے پاس عقیدہ توحید کی دولت موجود ہے تو بندہ مسلمان ہے، اور اسی پر بندے کا اگر خاتمہ ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے بندے کی نجات ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کے وزن کا باب بیان فرمایا، اس میں ہمارے عقیدے کا بیان ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال کا وزن برحق ہے، یعنی اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب بیان فرما کے معتزلہ کا رد کیا، کیونکہ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو اس بات کے منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، یہ ایک لغو بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ معتزلہ کا رد کیا ہے۔ اب جو اعمال کا وزن کیا جائے گا یہ باقاعدہ ایک ترازو رکھا جائے گا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الرسول میں اس کی پوری کیفیت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے حضور ترازو رکھا جائے گا۔ اے جن تسی ترکڑی آندے ہو، ترکڑی ایک باقاعدہ ترازو رکھا جائے گا، ایک اس کا پلڑا اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف ہوگا
وہ نیکی والا پلڑا ہوگا، اور دوسرا پلڑا اس کا عرش کی بائیں جانب ہوگا، یہ برائی والا پلڑا ہوگا۔ جو نیکی والا پلڑا ہے یہ جنت کے مقابل ہوگا، اور جو برائی کا پلڑا ہے یہ جہنم کے مقابل ہوگا۔ اب باقاعدہ بندوں کے اعمال کا وہاں وزن کیا جائے گا۔ وہاں وزن کرنے کی جو ڈیوٹی ہے یہ جناب جبریل امین کی ہوگی، یا بعض روایات کے مطابق یہ ڈیوٹی جناب ملک الموت کی ہوگی۔ اور یہ جو سارا معاملہ ہوگا اعمال کے وزن کا، اس کی نگرانی کریں گے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام۔ اس ترازو کے پاس تشریف فرما ہوں گے، اپنی ساری اولاد کے اعمال جب تولے جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی نگرانی فرمائیں گے۔ اب یہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ اس ترازو کی وسعت کے بارے میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس ترازو کا ایک پلڑا اتنا زیادہ ہوگا، اتنا وسیع ہوگا کہ ساتوں آسمان اور ساری زمینیں اس میں رکھ دی جائیں تب بھی وہ پلڑا بڑا ہوگا۔ وہ پلڑا بڑا ہوگا، اتنا وسیع ہوگا کہ ساتوں زمینیں اس میں آ جائیں گی، ساتوں آسمان اس میں آ جائیں گے، ایک پلڑا میں تو پھر بھی نہیں بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے جب ترازو دکھایا تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر بے ہوشی کی کیفیت آ گئی۔ اتنا بڑا ترازو جب افاقہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے کریم رب، اتنا بڑا ترازو اس کو کون بھرے گا؟ اس کے پلڑے میں نیکیاں کسی کی کیسے آئیں گی اتنا بڑا ترازو؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، جس سے میں راضی ہوں گا وہ نیکی کا پلڑا بھر دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے داؤد، جس سے میں راضی ہوا اس نے ایک چھوارا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو اس سے بھی یہ نیکی کا پلڑا بھر جائے گا۔ فرمایا جس سے میں راضی ہوا اس نے صرف لا الہ الا اللہ یہ کلمہ بھی پڑھ لیا تو اس کے نیکی کا پلڑا بھر جائے گا۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، جیسے معتزلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اعمال تو آراز ہیں۔ آراز عرض کی جمع، اس کا مطلب ہے اعمال کا جسم نہیں ہے۔ نماز اس کا جسم نہیں ہے، روزے کا جسم نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہیں نماز مجھے پکڑا دو، آپ کو نہیں پکڑا سکتا کیونکہ اس کا جسم نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہیں روزہ مجھے پکڑا دو، بندہ نہیں پکڑا سکتا، اس کا جسم نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جب اعمال کا جسم نہیں تو وزن کیسے ہوگا؟ اس کا محدثین نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا، اس عنوان کا یہ مطلب ہے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو صحیفہ ہے، رجسٹر جس میں نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، یا تو اس کا وزن کیا جائے گا، یا یہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی اعمال کو بھی وجود عطا فرما دے، اعمال کو جسم عطا فرما دے۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، چونکہ آپ کے لیے یہ ایک نیا ماحول ہے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ میں انتہائی آسانی کے ساتھ آپ کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، اس بات کو دور جدید میں سمجھنا انتہائی آسان ہے کہ جس چیز کا وجود نہ، جس چیز کا جسم نہ ہو، وزن تو اس کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ فی زمانہ اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔
حرارت، گرمی اس کا جسم نہیں ہے، لیکن آپ اس کا وزن کر سکتے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ اسے بتائیں کہ بخار ہے، ڈاکٹر فوری تھرمامیٹر لگائے گا، وہ آپ کو بتا دے گا آپ کو اتنے ڈگری سینٹی گریڈ آپ کو بخار ہے، اتنے فارن ہائٹ آپ کو بخار ہے۔ اب جاتے نہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا ہے 103 پہ بخار ہے۔ تو یہ ایک کیفیت کا نام ہے، بخار کا وجود نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے۔ تو اس کا جسم نہ ہونے کے باوجود، عرض ہونے کے باوجود اس کا وزن تو ہو گیا، اس کی پیمائش تو ہو گئی۔ اسی طرح مٹھاس یہ عرض ہے، اس کا جسم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے خون میں مٹھاس کی مقدار زیادہ ہو جائے، آپ ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ میرے جسم میں مٹھاس کی مقدار زیادہ ہے، وہ آپ کے جسم سے ایک قطرہ خون لے کر آپ کو بتائے گا کہ آپ کی شوگر تو 400 پہ جا چکی ہے، حالانکہ اس کا جسم نہیں ہے۔ یہ میں امام بخاری نے جو باب بیان کیا ہے میں اس کو سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح چکنائی، یہ دور جدید کی مثالیں ہیں۔ چکنائی ہے، اس کا جسم نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے جسم میں چکنائی زیادہ ہو جائے، آپ ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ چیک اپ کرو، تو 2 قطرے خون لے گی لیبارٹری، وہ بتائے گی آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے، آپ کا نارمل ہے۔ جن کو یہ پرابلم ہے وہ اکثر چیک اپ کرواتے رہتے ہیں، تو لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق وہ عرض ہے۔ تو جب انسان عرض کو ماپ سکتا ہے، انسان جو مخلوق ہے، اس نے حرارت کو بھی ماپ لیا، اس نے چکنائی کو بھی ماپ لیا، اس نے جسم کے اندر جو مٹھاس تھی اس کو بھی ماپ لیا، تو جب انسان ماپ سکتا ہے، انسان وزن کر سکتا ہے، تو جو انسان کا خالق ہے وہ اعمال کا وزن نہیں کر سکتا۔ باب کے عنوان سے بظاہر محسوس ہوتا ہے، باب قول اللہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب کے اعمال تولے جائیں گے، نہیں، سب کے نہیں تولے جائیں گے۔ انسانوں کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے گا، ان کی تعداد 70,000 ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 لوگ میری امت کے اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے گا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کو بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں بھیجا جائے گا، جیسے کفار ہیں۔ جب انہوں نے پہلی بات ہی نہیں مانی کہ کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا اقرار کرو، انہوں نے پہلی بات ہی نہیں مانی، اب ان کو بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اب تیسرا گروہ جن کے پاس ایمان ہے، کچھ نیکیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، اب ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ چونکہ وقت مختصر ہے، آپ لوگوں کے اپنے کام بھی ہیں، اب میں حدیث پاک کے ترجمہ کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تھا باب کا تعارف، باب کا عنوان جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ تو حصول برکت کے لیے میں نے باب کا تعارف کروایا، چونکہ میزان کا ذکر تھا تو اساتذہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ باب کے عنوان کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب تک باب کا عنوان سمجھ نہیں آئے گا آگے باتیں سمجھ نہیں آتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں جو حدیث پاک لائے، اس حدیث پاک کے راوی ہیں
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک کے کلمات ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ارشاد گرامی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس جگہ صحیح بخاری مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ان کی ادائیگی، ان کا وظیفہ بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ میزان کے پلڑے میں یہ بڑے وزنی ہوں گے۔ اب وہ کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بڑے برکت کے لیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ حدیث پاک ہے، یہ ہیں کلمات جو بظاہر مختصر ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پیارے اتنے ہیں کہ ان کے وزن سے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ حدیث پاک کے کلمات کی مختصر سی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے۔ عزیز طلبہ، ان کلموں سے مراد نحوی کلمہ نہیں ہے، کیونکہ نحوی کلمہ وہ تو مفرد ہوتا ہے، لہذا یہ نحوی کلمہ نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ محشی نے بھی اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت، یا کہتے ہیں کلمہ طیبہ، یا کہتے ہیں کلمہ تمجید، چہارم کلمہ توحید، یہ ایسے ہی یہ بھی دو کلمے ہیں، یہ نحوی کلمہ یہاں مراد نہیں ہے۔ فرمایا حبیبتان، اب یہ جو حبیبتان ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ چونکہ آگے بھی تثنیہ ہے، خفیفتان بھی تثنیہ ہے، ثقیلتان بھی تثنیہ ہے، اور یہ تانیث ہے، تو محض اس کے وزن کے لیے اس کو بھی تانیث ذکر کیا گیا اور تثنیہ ذکر کیا گیا۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں۔ اب یہ جو محبت ہے یہ تو دل کا میلان ہوتا ہے، توجہ، بندے کا دل ایک آدمی کی طرف جھک جائے، یہ محبت ہے۔ اللہ تو دل سے پاک ہے، اس کے بارے میں فرمانا کہ اس کو یہ کلمے محبوب ہیں، اس کا مطلب محدثین نے بیان فرمایا، اس کا یہ معنی ہے یہ کلمے پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے، اللہ اس پر انعام و اکرام کی بارش فرماتا ہے، اور اللہ اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ پھر فرمایا خفیفتان، اس کا معنی ہے دونوں ہلکے ہیں، مختصر ہیں، فصیح ہیں، پڑھنا بالکل آسان ہے۔ پھر فرمایا میزان اس سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا میزان، ساتوں آسمان اس میں رکھیں، ساتوں زمینیں اس میں رکھیں تو وہ نہ بھرے۔ یہ کلمات اللہ کو اتنے پیارے ہیں، یہ کلمات ان کا اتنا وزن ہے کہ ترازو ان سے بھر جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ
یہ کہتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے, میں سبحان ہوں, حمد میرے لیے ہے. یہ دو کلمے پڑھنے سے حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, وہ فرماتا ہے یہ کلمات پڑھ کر میرے بندے نے جو مانگا اس کو میں وہ عطا کروں گا, لیکن اگر یہ پڑھ کر کسی نے کچھ نہیں مانگا تو میں اس کو اتنا عطا کروں گا جو اس نے سوچا بھی نہیں. پڑھ کر مانگنے والے کو وہ عطا کیا جائے گا جو اس نے مانگا, لیکن اگر کسی نے صرف یہ پڑھا کہ میرے رب کی شان ہے, رب کی شان سمجھ کر اس نے پڑھا, مانگا کچھ نہیں, تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں رب اتنا خوش ہوتا ہے, رب اتنا عطا فرمائے گا جو اس بندے نے سوچا بھی نہیں, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں. چونکہ آپ ختم بخاری شریف میں شریک ہیں تو اس حدیث پاک کے مطابق میں ایک وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں. محدثین نے ایک حدیث پاک ذکر فرمائی ہے, آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار کرتا ہے, اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یہ آسان بھی ہیں, ان کا ترازو میں وزن بھی ہے, اللہ ادارے بھی ہیں, کم از کم آج یہ نیکی تو کریں. یہاں سے جانے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تقریباً ہر بندے کو یاد ہے, یہ 100 بار پڑھیں اور اس کی برکت کو حاصل کریں. آئیے اختتام کی طرف آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک آخر میں بیان فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مقبول زمانہ تصنیف صحیح بخاری اس کے آخر میں یہ حدیث پاک بیان فرمائی اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے اہل جنت کا کہ اہل جنت وہاں جو کلام کریں گے ان کا کلام سبحانک اللہم سے شروع ہوگا. جب ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے, اور جب ان کی گفتگو مکمل ہوگی تو وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. تو چونکہ اہل جنت وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے اپنی کتاب کے آخر میں اس حدیث پاک کو بیان فرمایا اور اللہ کی تسبیح بیان فرمائی. تسبیح بھی اس مقدس زبان سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے. محدثین نے اس کی ایک اور بڑی پیاری وجہ بیان فرمائی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بخاری شریف لکھی ہے, کسی حدیث کو بھی آخر میں بیان کر سکتے تھے. اس حدیث پاک کے علاوہ کسی اور حدیث کو بھی یہاں بیان کیا جا سکتا تھا, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص اس حدیث کو کیوں بیان فرمایا؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین نے جو احادیث طیبہ کا خلاصہ بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں کسی مجلس کسی محفل کے آخر میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے, اس کی حمد بیان کی جائے, تو وہ اگر مجلس میں کوئی کوتاہی ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, تو اللہ کریم کی تسبیح اس غلطی کا کفارہ بن جاتی ہے. دوبارہ اس کو سماعت فرمائیں, یہ بڑی اہم بات ہے. محدثین نے احادیث طیبہ کا جو خلاصہ بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں آپ بھی اس کو معمول بنائیں اپنی زندگی میں. جب کوئی بھی اپنی مجلس ختم کریں, کوئی بیٹھک ختم کریں, اپنی گفتگو ختم کریں, تو آخر میں اللہ کی تسبیح بیان کریں, کیونکہ احادیث کا خلاصہ محدثین نے بیان فرمایا اگر کسی مجلس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کیا جائے تو اس مجلس میں اگر بندے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی تسبیح
اس غلطی کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے آخر میں اس وجہ سے بیان فرمایا کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی بخاری شریف کی تصنیف میں ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس حدیث پاک کو، اللہ کی اس تسبیح کو میری غلطی کا کفارہ بنا دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیارے، پسندیدہ اور محبوب طریقہ پر عمل کرتے ہوئے میں بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ چونکہ میں نے بخاری شریف کو کتاب الوحی سے لے کر کتاب التوحید تک پڑھایا، تو میرے پڑھانے میں، طلباء کو سمجھانے میں دیدہ دانستہ ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن چونکہ یہ ایک سمندر ہے، اگر سمجھانے میں، طلباء کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو تو ہم بھی آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے جو کہ ارادہ نہیں تھا، بلا قصد ہوئی، اللہ کریم اپنی تسبیح کی برکت سے اس تسبیح کو ہماری کوتاہی کا کفارہ بنا دے۔ آپ جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، درس حدیث چونکہ یہ دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ پہلے ہم نے کروایا تھا، یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ ویسے درس نظامی کی ہماری تیسری کلاس مکمل ہوئی ہے، لیکن پہلی کلاس جس میں یہ مولانا صاحب گفتگو فرما رہے تھے، پہلی کلاس میں یہ شامل تھے، تو پہلی کلاس کو ہم نے یہاں دورہ حدیث شریف نہیں کروایا تھا، تو یہ ویسے ہماری تیسری کلاس مکمل ہوئی ہے۔ تو یہ چونکہ کبھی کبھار ایسا ماحول ہوتا ہے، اگر آپ میں سے کسی سے اس مجلس مبارکہ میں کوئی کوتاہی ہو تو اللہ کریم اس تسبیح کو بھی آپ کے لیے کفارہ بنا دے۔ اللہ کریم حدیث پاک پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جب اس کا سبق مکمل ہوتا ہے تو آخر میں بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ آپ بعد میں دعا کریں گے، آپ میرے ساتھ مل کر سب درود پاک پڑھیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ یا الہی، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سیکھنے والوں کا تعلیمی سال مکمل ہوا، جو کچھ پڑھا گیا یا الہی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دین سیکھنے والوں نے، سکھانے والوں نے جو کچھ پڑھا پڑھایا، تیرے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ محدثین، مفسرین، مصنفین جنہوں نے دین سمجھانے کے لیے کتابیں لکھی، وہ زمانہ ماضی کے تھے، موجودہ زمانہ کے علماء جنہوں نے دین سمجھانے کے لیے طلباء تک آسانیاں مہیا کرنے کے لیے کتابیں لکھیں، یا الہی اس ساری نیکی کا ثواب ان کی ارواح کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں اس تحفہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ سلاسل کے بزرگان دین، میرے شیخ طریقت جانشین حضرت حافظ الحدیث قیوم زمان پیر سید محمد مصر قیوم شاہ صاحب نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مجھے دین اسلام سیکھنے کا راستہ دکھایا، ان کے حکم سے میں نے دین اسلام سیکھنا شروع کیا۔
یقیناً وہ روحانی طور پر اپنے مزار اقدس میں اس روحانی منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ جس ایک آدمی کی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ اپنی بساط کے مطابق ڈیوٹی نبھا رہا ہے، تو ان کی بارگاہ میں بطور نذرانہ یہ ہم پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کے درجات مزید بلند فرما، جتنے علماء فضلاء، جتنے مشائخ پیران اعظام جامعہ میں تشریف لاتے رہے، اس کی ترقی کے لیے دعا کرتے رہے، یا الہی ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ مدرسہ کے معاونین انتظامیہ میں سے جو احباب اس دنیا سے چلے گئے، یا الہی اس کار خیر کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا۔ یا الہی استاذ الاساتذہ حافظ اصغر علی جلالی صاحب جس محبت اور خلوص کے ساتھ اس نظام کو چلا رہے ہیں، یا الہی ان کے علم و فضل میں، ان کے خلوص میں مزید برکتیں عطا فرما، صحت سلامتی عافیت والی عمر خضر عطا فرما۔ جو دوست احباب دور و نزدیک سے ختم بخاری شریف میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، یا الہی سب کو اس کی برکتیں عطا فرما، سب کو اس کی برکتیں عطا فرما، اس گلشن کو مزید آباد فرما، اس میں پڑھانے والے اساتذہ، پڑھنے والے طلباء، یا الہی سب کو خلوص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ میرے والدین نے مجھے بڑے خلوص کے ساتھ خدمت دین کے لیے وقف کیا، دین سیکھنے کا مجھے موقع عنایت کیا، یا الہی اس نیک کام کو میرے والدین کے لیے بھی ذریعہ نجات بنا۔ جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس میں شرکت کی، ان کے اعزا وقال دنیا سے چلے گئے، یا الہی ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ جتنے دوست احباب موجود ہیں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اس بابرکت محفل کو ہمارے لیے کفارہ سیئات بنا، ہماری کوتاہیوں کا یا الہی کفارہ بنا دے، یا الہی ہماری کوتاہیوں کا کفارہ بنا دے، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، دین مصطفیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب مسلمانوں کو نماز پنجگانہ باجماعت ادائیگی کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے پیار کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جتنے احباب موجود ہیں کسی کے دل میں کوئی نیک خواہش ہوگی، روزگار کی پریشانی، اولاد کے رشتوں کی پریشانی، بیماری کی پریشانی، جس کے دل میں کوئی بھی نیک خواہش ہے، جائز تمنا ہے، اس بابرکت پروگرام کے طفیل اس کی نیک خواہش، اس کی نیک تمنا پوری فرما، سب کے جائز ارادے پورے فرما، دین مصطفیٰ سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و محبوب ربہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عطرتہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔